الحمد للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک باواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت مسند صدارت یادگار اسلاف جانشین حضور محدث ابدالوی وارث علوم محدث ابدالوی پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی چشتی دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد احترام صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ حضور محدث ابدالوی جناب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب رضوی زیدہ شرفہ، انتہائی قابل قدر صاحبزادہ والا شان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی زیدہ علمہ، دیگر بسط واجب الاحترام وارثان محراب و منبر، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالانہ عظیم الشان 10 روزہ شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین دا آج دوسرا جلسہ ہے۔ درگاہ عالیہ حضور محدث ابدالوی رحمت اللہ علیہ اور مرکز اہل سنت دے اندر تسی اور میں اللہ تعالیٰ دے کرم نال حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک میرا تواڈا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور حضور محدث ابدالوی رحمت اللہ علیہ دا فیضان جاری جو ساری رہے اور اے مرکز صدا آباد رہے، صاحبزادگان اسی طرح پیار، اتفاق، اتحاد نال مالا مال رہن۔ اللہ کریم ہر قسم دے حاسد دے حسد اور شریر دے شر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید جو چند مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا، بلا تاخیر اور بغیر کسی تمہیدی گفتگو دے میں اس کلمات کی روشنی اندر چند گزارشات پیش کرندہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماندہ اور اس طرح اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے اور او لوگ جو اللہ دے رسول تے ایمان لے آئے، اللہ دی توحید تے ایمان لے آئے، یعنی مومنہ واسطے۔ ادھا مفہوم کچھ اس طرح بھی بن رہا ہے کہ جنہوں بھی عزت ملی حضور دی وجہ تو ملی۔ اس طرح دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولو اس طرح دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ
ملکاں دا مالک بھی اللہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جنوں چاہے ملک عطا کر دے، جدے کول چاہے ملک لے لوے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت دین والی بھی اللہ دی ذات ہے اور ذلت اور رسوائی دین والی بھی اللہ دی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس طرح دا مالک ہے، اس رب نے عزت دا محور اور مرکز حضور دی ذات دا بنایا۔ جلدی سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح دا محور اور مرکز میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام دی ذات گرامی ہے، جنوں بھی عزت ملے گی نبی پاک علیہ السلام دی وجہ تو ملے گی۔ ایک گل ذہن نشین کر لو۔ اور پھر اگر دیکھیا جائے مکہ شہر نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے آباد ہے۔ گل پلے پہ رہی تسی حیران ہو کے دیکھ رہے ہو میرے یار، ذرا خوش ہو کے دیکھو، مسکرا کے محبت نال جڑی گل سمجھ آئے سبحان اللہ۔ گل میں عرض کر رہے ہیں کہ مکہ شہر میرے آقا کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے آباد ہے۔ اتھے بیت اللہ بھی پہلے موجود ہے، زمزم بھی موجود ہے، حجر اسود بھی پہلے ہی موجود ہے، صفا مروہ بھی پہلے ہی موجود ہے، مقام ابراہیم پہلے ہی موجود ہے۔ انہاں دی موجودگی وچ رب نے اس شہر دی قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ کل ایک جلسہ ہو گیا ہے، انہی تو انہوں پریکٹس ہو جانی چاہیے۔ گلے عرض کر رہے ہیں کہ رب نے انہاں ساریاں چیزاں دے موجود ہون دے باوجود کدی بھی نہیں سی آکھیا لا اقسم بہذا البلد، میں نو اس شہر دی قسم ہے۔ ایک کدو قسم ارشاد فرمائی جدو میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت دانائے سب المولا کل ختم الرسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدم لگے تے نال توجیہ بھی بیان کر دیتی قسم ارشاد فرمان دی فرما وانت حل بہذا البلد، اس شہر دی قسم جدے وچ محبوب تسی تشریف فرما، توجہ جس شہر بھی تسی تشریف فرماؤ اس واسطے رب نے اس شہر دی قسم ارشاد فرمائی۔ ہن پتہ اے لگا جس شہر بھی میرے آقا دی پیر دی تلی لگ جائے، تلواں حصہ اتلا نہیں تلواں حصہ لگ جائے، رب اس شہر دی قسم ارشاد فرمائے۔ انسان دے وجود ہے جتنے اعضاء نے نا سب تو تلواں درجہ پیر دا انسان دے وجود ہے۔ اچھا پھر پیر دی تلی تلواں نبی پاک علیہ السلام واسطے جویں ساڈا پیر ہے، حضور واسطے سرکار دا قدم ساڈے واسطے تے حضور دے قدم نہ لگن والا نالین بھی سروں پہ رکھنے کو مل جائے جو نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ساڈے واسطے تے بہت بڑا مقام ہے لیکن سرکار واسطے تے حضور کا قدم ہے۔ ہن او قدم ادا تھلواں حصہ زمین تے لگا، رب نے قسم ارشاد فرمائی۔ ہن مینوں دسو پیر تے ہاتھ نوں فضیلت ہے نا، پیر تے ہاتھ نوں فضیلت ہے۔ اچھا جے پیر دی تلی لگے تے او شہر دیاں رب قسم ارشاد فرمائے او شہر برکتاں والا ہوئے، رحمتاں والا ہوئے، عظمتاں والا ہوئے، اس شہر دی کوئی مثال نہ ہوئے تے جتے پیر دی تلی لگے تے جے اس شہر دا اے مقام ہوئے تے او پیر تھلے ہوئے تے حسین اتے کھلوتا ہوئے۔ بھئی سرکار دے قدمہ دے اتے اچھا اس صرف اہل سنت بیان نہیں کر دے، کچھ ایسی مجالس محفل نے جتھے اے روایت بیان کیتی جاندی ہو رہی ہے، آج کل ہو رہی ہوئے گی کرن گے، صرف اتنا دسن کہ اے گل تے تسی دس دے ہو، اسی بھی انکاری نہیں، تسی بھی انکاری نہیں، تسی بھی بیان کر دے ہو، واہ واہ حال حال چنگی پان دے ہو، کیا بات ہے بھئی کیا حسین دا مقام ہے، تے کم از کم نالے بھی دسو اے بیان کون کر رہے ہیں۔ بھئی بیان کرن والے حضرت ابو ہریرہ ہون تے بندہ انہاں دی بیان کردہ گل بیان کر کے داد وصول کرے تے حضرت ابو ہریرہ نو معاذ اللہ ایمان تے بھی نہ مننے، اس تو بڑا منافق کون ہو سکتا؟ سمجھ آ رہی ہے گل؟ بھئی دیکھو نا
جتنی بھی آلے بیت اطہار دے فضائل وچ روایات نے انہاں دے راوی کون نے؟ ساڑھے تک روایات پہنچیاں کس طرح؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ نیرہ منورہ حافظہ قاریہ فقیہہ ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ ایک حدیث پاک ہے نا جامع ترمذی دے اندر کہ اٹھنا بیٹھنا سرکار دی طرح، کھانا پینا حضور دی طرح، گفتگو کرنی تے سرکار دی طرح، یہ ساڑھے تک گل پہنچ گئی تے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جدا آنچل سورج تے چاند بھی نہ دیکھ سکے آئے اندر دی گل ساڑھے تک کی میں پہنچی. ساڑھے تک گل کس طرح پہنچی؟ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی جناب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ نے ایک گل دسی کہ بی بی پاک نبی پاک نال مشابہت رکھنیاں سن اینا عملہ دے وچ کہ پھر بندہ ایک گل بیان کرے تے من لے تے ام المومنین نو بھونکے. میرے والد صاحب فرماندے سن ماواں دے گلے کرنا حرامیاں دا کام ہے، حلالیاں دا کام نہیں. جلدی سمجھ آئی ہے نا؟ اور مزے دی گل ہے جناب عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے تے بے ایمان تے پھر بے ایمان ہویا. ماں مومنہ دی ہوئے جی دی شان دے اندر سورہ نور دی آیات نازل ہوں. علماء فرماندے نے نا کہ اگر کوئی کتا جناب عائشہ پاک میں بھونکے نا تے دو دلیلاں یاد رکھو، ذہن وچ رکھو، دو دلیلاں، ایک عرشی دلیل دوسری فرشی دلیل. عرشی دلیل سورہ نور تے فرشی دلیل روزہ حضور پر نور. یعنی جتھے میرے آقا کریم علیہ السلام دا روزہ مبارک او تھا تسی میں کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی نویاں گلاں تانوں سنا رہا یہ تسی جس آستانے نال تہاڈی نسبت اور تعلق ہے نا ساریاں گلاں تسی سنیاں اساں وی ایتھوں ہی لئیاں صرف اپنے انداز نال تہاڈے تک ریفر کر رہے ہیں. میں انہوں ریپیٹ کر رہے ہیں سمجھ لو پہلے تسی سنی ہے میں قتل نہیں آفتا تو انہوں نہیں پتا تسی یہ تو انہوں حفظ ہوئے گی میں ادھی گال کرنی تسی اگو بول پینا او تھا جتے سرکار دی قبر انور ہے اللہ دے عرش تو یہ مطلب تسی سنی ہے نا گل میں کوئی نوی نہیں سنان لگا او دے چک میں گل عرض کرن لگا او اللہ دے عرش تو آلہ بیت اللہ تو آلہ یعنی مختصر ایک کرام جتے حضور دا روزہ ہے او دا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں وہ تمام چیزاں تو ہر کائنات دی ہر جگہ تو کیوں سرکار دا روزہ نہ تھے. اچھا وہ جڑی تھا اللہ دے عرش تو بھی آلہ ہے نا اس حجرے دی مالکہ دا نام عائشہ صدیقہ ہے. سمجھ آگی گل؟ اس حجرے دی مالکہ دا نام جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ. اور پھر او جڑا حجرہ اللہ دے عرش تو آلہ ہے نا او حجرہ جڑا اللہ دے عرش تو آلہ ہے اتھے ابو بکر بھی آرام فرمانے اس حجرے دے اندر فاروق اعظم بھی آرام فرمانے. اور پھر کمال ہے گئے اس حجرے دا کہ 70,000 فرشتہ اس حجرے دے سامنے صبح اتر دا خطاوہ تو پاک انوار و تجلیات کی رہنا لے خواہشات نفسانی تو پاک فرشتے صبح 70,000 اتر دیں 70,000 شام نو جڑا ایک باری آیا پھر دوبارہ باری نہیں آئے گی سلامیاں پیش کر دیں صبح بھی شام بھی. مطلب کی ہویا جتھے ابو بکر و عمر آرام فرما لینا آج کوئی کتا جتنا مرضی بھونکے جس جگہ تے سائیاں ڈیرہ لو آیا ہے نا اتھے کتیاں دی بھونک جا ہی نہیں سکتی یا درود جا سکتا یا سلام جا سکتا. وہ ایسا مقام ہے ہر وقت اللہ دے انوار و تجلیات اتھے برس رہے ہیں اور کسی قسم دا شیطان اندر نہیں جا سکتا. اچھا پھر جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اچھی ہستیاں نے نا جدا تعلق حضور علیہ السلام نہ لوگے
اسی کھانا رل کے کھادا قبلہ صاحب زادہ صاحب میں فرما رہے سن کدو شریف بھی پکیا ہے، یعنی ویکھو جیڑی سبزی حضور نو پسند اسی او دا بھی احترام کر دے، جے سبزی سرکار نو پسند ہوئے تے اسی اتنی عقیدت والے کہ انہوں بھی نال شریف آکی، کیونکہ اسی آپ شریف ہاں، اسی ہر نسبت علی شاہ نو شریف آکھتے جنہ دا تعلق شریفہ نال ہوئے شریف بن دے ہی ہونے، تے جنہ دا کدی شرافت نال تعلق ہی نہ ہوئے لاہور دے نال ایک علاقہ ہوتے 20 لاکھ بندہ جڑدا آج تک دے نال کسی شریف نہیں آیا۔ کی خیال ہے؟ بس گل ہے کہ جنوں چنگی نسبت مل جائے، گلتے نسبت جنوں چنگی نسبت مل جائے نا، چنگی نسبت ملن نال تے کتا بھی جنتی ہو جاندا۔ حضرت شہید اہل سنت مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ، آپ ایک جگہ تے تقریر کر رہے سن تے فرط محبت وچ آپ نے کہا میں سگے غوث اعظم ہاں، وہ غوث دے دردہ میں ساگا کتا تقریر کر دیا کسی چٹ بھیج دیتی، انہاں کیا مولانا چٹ لکھی جنے، مولانا اگر آپ کتے ہیں تو کتے کا مسجد میں کیا کام، مسجد سے باہر نکلی گئے۔ رضوی صاحب طبیعت جلال بڑا سی لیکن اس دن انہاں بھی بڑے تحمل دنال جواب دیتا، انہاں چٹ پڑھ کے کہا بھئی کہ کسی نے میں نو چٹ لکھی ہے کہ تو اپنے آپ نو کتا کہتے، کتا تے مسیحی جا نہیں سکدا تے باہر نکل۔ آپ نے فرمایا اس گل میری سمجھی نہیں، پھر سمجھ لوے میں غوث دا کتا وہ رب دا کتا جیڑا مسیحی نہیں جا سکدا، ولیاں دے کتے تے جنت بھی جانا۔ سمجھ آ رہی نا گل؟ گل نسبت دی ہے، جنوں چنگی نسبت مل گئی۔ اچھا تسی ویکھ لو مزے دی گل، نسبت چنگی ہوئے نا تے چہرے دس دل کے چنگی نسبت والا بندہ۔ کل دی گل ہے، ایک جگہ تے ایک اشتہار ملیا قبلہ، ایک اشتہار ملیا، اس اشتہار تے مولوی صاحب دی تصویر سی، اشتہار ساڑھے مسلک دا ایک جلسہ ساڑھے ضلع سرگودے دے اندر اور بہت بڑی اتھے علمی درسگاہ جتھے جلسہ سی، میری نظر اشتہار گزریا، میں فوری طور تے بانیان نال رابطہ کر کے کہا یار پرسنلی رابطہ، میں کہا مولوی دی شکل تو میں نے سننی نہیں لگتا، کہندے تسی جان دے ہو، میں کہا نہیں میں فوٹو دیکھی نہ آج تو پہلے دا نہ سنے ہیں نہ پہلے کدی بھی کیا میں نے تصویر تو محسوس ہوندی، کہندے نہیں جی نہیں ساڑھے انکل نے ٹائم لیا ہے بھی سید زادے، انہاں کیا ممکن نہیں کہ بھئی اس طرح ہوئے کہ بغیر تحقیق دے انہوں نے کسی نے کیا بڑی شہادت پڑھ دینے علامہ صاحب انہاں کل ٹائم لو، انہاں ٹیلی فون انہاں کیسی پھر بھی تصدیق کر دیں ٹیلی فون کر کے تصدیق کی تھی، انہاں کہا کائی صاحب مان گئے ہیں تو آنو، میں کہا کی ہویا انہیں آکیا ہوتے واقعی ہوتے دوجہ مسلک دا نکلے ہیں کہ واقعی تو انہوں پہلے نہیں سی پتا، میں کہا بھائی بندہ چک کر کے کھلوتا ہوئے اسی تے شکل ویکھ لینے ہیں کیونکہ اسا تھوڑے تھوڑے حکیم بھی ہونے ہیں، اسانو پتہ لگ جاندہ کہ بندے دے اندر کی ہے، مثلا مولا علی دا ذکر آئے اسی تے شکلہ ویکھ کے دس دینے ہیں، ہمیں بندہ مسکرا کے بھی بخاتے، سانو پتہ لگتا ہے کہ مسرور ہو کے مسکرا رہا ہے یا مجبور ہو کے مسکرا رہا ہے، کیونکہ اسی اندروں باروں سننی ہیں۔ اللہ دے فضل و کرم نال ساڑھے ہاتھ وچ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان دا اسی مغری علی تاجدار دولرہ دے بندے اساڑے ہاتھ وچ دامن کسی آئی پائی بندے دا نہیں، اگر اسانو ویکھ تے اساڑے بزرگاں وچ تانوں ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ کھلوتا تے جڑے پیر کرم شاہ دے منن والے ہون وہ عقیدے دے کمزور ہو سکتے جڑے اعلیٰ حضرت دے منن والے ہون، تاجدار گولڑا پیر سیال دے منن والے ہون، پیر پٹھان دے منن والے ہون، انہاں دا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا اسی سنی نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کرن والے ہیں، ہر نسبت نال ساڑی محبت اور عقیدت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار، انہاں سارے دی عظمت کو لکھا کروڑا سلام۔ ہر صحابی ویسے تے نبی پاک علیہ السلام دا ہر صحابی اپنی مثال آکے جس طرح آکیا جاندہ نا 5 تن پاک، یہ مطلب قطع نہیں کہ باقی پاک نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نور تیرا سارا گھرانہ پاک ہے، لیکن اودے وچ 5 خصوصیت ہے،
میرے نبی دا ہر یار حق کے اسی آدھے حق چار یار، اے دا مطلب ہے نہیں باقی حق نہیں، اے نعرہ مار کے اسی دس دیا چارہ نو خصوصیت نہیں تے نبی دا ہر یار حق کے جد بارے قرآن آکے آمینو کما آمن الناس انج منو جویں نہ سارے آمنے پھر سارے ہی آگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیڑا انہاں دی طرح ایمان لے آئے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اصحابی النجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، ہر صحابی نور ہدایت دا روشن ستارہ، کسی ایک دی بھی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہوگو، سارے حق نے، چارن خصوصیت حاصل ہے، چار یار، یاراں وچوں خصوصیت والے، پانچ تن پاک نبی دی ساری آل وچوں خصوصیت والے۔ مزے دی گل ہے وے انہاں وچ ایک ایسا ہے، چار یاراں وچ پانچ تن وچ ایک ایسا ہے، ادا خاصہ اے وے یاراں چ نہ ہوئے تے چار یار پورے نہیں ہوندے، گھر نہ ہوئے تے پانچ تن پورے نہیں۔ او ہستی حضرت مولا کائنات تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجل کریم، میرا دل کردہ میں دو شیر حضرت مولا علی دی شان پڑھ لا، چلو نالے تھوڑا جا ٹیسٹر بھی لگ جائے گا، سبحان اللہ کہہ دیا۔ میں سارے دا امتحان لینا، اتمام حجت کرنا، باقی میں شک کسی تے نہیں، میں پتہ سارے منن والے بیٹھے ہوئے۔ علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، ساری ڈیوٹی میری، تسی صرف کہنا ہمارے علی، بس ہاتھ چک کے کہہ دیو، ہاتھ تھلے رکھ کے کہہ دیو، اچھا جھکا پابندی کوئی نہیں، لیکن میں پہلے دس دیتا میں نے شکل تو لگ پتا جاندا ہے۔ علم و حکمت کے تارے، علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، بے قصوں کے سہارے، بے قصوں کے سہارے، بے قصوں کے سہارے ہمارے علی، جن کے دیدار کی آقا مانگیں دعا۔ خندق دے موقع تے مولا علی نو بھیج کے عرض کی تھی مولا ادو تک میرے والی اسرائیل نو نہ گھلیں جب تک میں دوبارہ علی نو سلامت ویکھ نہ لوں۔ جن کے دیدار کی آقا مانگیں دعا، جن کے دیدار کی آقا مانگیں دعا، جن کے دیدار کی آقا مانگیں دعا، مصطفیٰ کو ہے پیارے ہمارے علی۔ ایک باری پھر آپ کو علم و حکمت کے تارے، بے قصوں کے سہارے ہمارے علی، بے قصوں کے سہارے۔ کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا، کہ میں تو انہوں نہیں پوچھ رہا عالم تخیلات شاعر انہاں صحابہ کرام نو پوچھ رہا جڑے خیبر وچ شامل سن بڑے ادب دے نال، اے میرے نبی دے غلاموں، اے خیبر والیو، کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا، کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا، سب صحابہ پکارے ہمارے علی، علم و حکمت کے تارے، علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، بے قصوں کے سہارے، بے قصوں کے سہارے ہمارے علی، بے قصوں کے سہارے۔ جب وہ ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، توجہ جدو مولا علی حشر میں تشریف لے آن گے تے اس وقت صدا آئے گی تے صدا دین والے کون ہوں؟ سننا توجہ،
ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، اولیاء مل کے سارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے، بے کسوں کے سہارے ہمارے علی، بے کسوں کے سہارے، باب جنت کھلا سمجھو اس کے لیے، باب جنت کھلا سمجھو اس کے لیے، جس کو کر دے اشارے ہمارے علی، بے کسوں کے سہارے۔ جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، رمضان شریف وچ میں شاہ کوٹ حضرت دی موجودگی دے اندر اوتھے بھی یہ گل کیتی ہے، ارادہ کرنا ہے اگو توفیق اللہ دینی، تسی میں سارے حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ علیہ دی قیادت اکٹھے ہوواں گے نا تے مولا علی تشریف لے آن گے تے اسانوں وہ نظر آن گے تے پھر کی ہوئے گا، توجہ رکھنا سا ساریاں کی آکھنا ہوتے حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ علیہ دے سارے چشم و چراغ ہوتے تشریف فرما ہون گے تے اسی نال انہاں دے خادم انہاں دی قیادت ہی چوواں گے۔ جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، ہم لگائیں گے نعرے ہمارے علی، علم و حکمت کے تارے، بے کسوں کے سہارے ہمارے علی۔ اسی تے ہر ہستی دے منن والے خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نعرے مارن والے اسی، خلیفہ ثانی امیر المؤمنین قاتل المنافقین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نعرے مارن والے اسی، جناب حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نعرے مارن والے اسی، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے نعرے مارن والے بھی اسی۔ اتنا خوبصورت مسلک، خوبصورت عقیدہ اور کوئی نہیں جتنا خوبصورت مسلک اور خوبصورت عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ ساڑھے سٹیجاں دے ہوتے انجے لوگاں رولا پایا ہے، تاریخاں تے جھگڑے پہ گئے، او جی فلانی تاریخ نو شہادت ہے تے فلانی نو نہیں۔ میں آکھا میں نو پوچھو حضور محدث عبدالوی دے منن والےاں نو پوچھو، اسی آکھاں گے اے جن ہستیاں دیاں یاداں اسی منانے ہو کسی تاریخ دے محتاج ہے ہی نہیں۔ اسی تے جدوں مرضی انہاں دے ذکر کریے تسی انجے کس چکر وچ پے، اے توانائیاں کسی اور پاسے لا لو۔ ہن اج مینوں دسو کل حضرت یوم فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال حضرت پیر سید فدا حسین شاہ افزا بادی دامت برکاتہم العالیہ آپ دا خطاب تسا سنیا تے میں پھر آج حضرت عمر دا ذکر کر دیں۔ یہ تے ہوندے رہنے انہاں دیاں شاناں تے بیان ہوندیاں رہنگیاں، نہ انہاں دی شان بیان کیتیاں امام علی مقام دی شان نو کوئی فرق ہے، نہ انہاں دی شان بیان کیتیاں انہاں ہستیاں دی شان نو کوئی فرق ہے۔ کوئی اے تے کدھر جدا ہے نہیں، تو انجے وانڈ پائی پھر خامخواہ ضد بنائی پھر دے۔ یہ ہستیاں تے آپس پیار کرن والیاں، ایک دوجے نال جڑ کے رہن والے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما نے منبر پہ جلوہ فروز نے شہزادے آ کے پوچھ دیں اے امیر المومنین یہ وہی منبر ہے جدے تے ساڑھے نانا بیٹھ دے سن؟ اگو جناب فاروق اعظم دا جواب سنو، او عمر جدے نام تو کیسر و کسرا دے ایوان کم دے سن، او عمر جدے سائے تو شیطان نسدا ہے، او عمر جدے رکے تو دریا ڈردا ہے، او عمر جدی چادر تو اگ ڈردی، او عمر جدے جرے تو زلزلہ ڈردا ہے۔ جدو شہزادے پوچھتے کہ اوہی ممبر ہے نا جڑا ساڈے نانا جاندا سی، حضرت عمر پگڑی لا کے آکھیا تسی ممبر دی گل کر دے، میرے سر دا ایک ایک وال اگایا خدا ہے صدقہ تواڈے نانے دا۔ انہاں دیاں تے اے محبت اور عقیدت سن،
یہ جڑے ون پان والے نا انہاں نوں بھی اپنا نہ سمجھو، مقابلہ کران والے ایک دوجے نال، وہ ایک کہندا میں تاریخ سے لڑنا تو نہیں چاہتا، میں آکھا تو لڑنا نہیں چاہتا پر تو لڑانا ضرور چاہتا، بے کمپیریزن تے ہے ہی نہیں کسی ہستی دا، جزوی فضیلتاں نے جو انہاں دے مقامات نے، وہ اہل سنت و جماعت دے اکابرین جڑیاں تحقیقاں کر گئے، اسی انہاں تحقیقاں دے منن والے سانو تہاڈی نویں کسی تحقیق دی لوڑ ہی ہن جیڑا بڑا آندا او جناب اپنی بکری سنیت بنا کے بیٹھا، اسی سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت دے منن والے، پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے منن والے، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ دے عقائد و افکار دے اسی پیروکار، سانو کوئی کسی نویں تحقیق دی ضرورت نہیں، اسی حضور دے صحابہ دے بھی نعرے ماران گے، سرکار دی وال دے بھی نعرے تے ساڈا جدوں دل کرے گا اسی ماران گے، اسی کوئی کسی مولوی دی دتی تاریخ تے پابند نہیں، ساڈا تے کوئی مر جائے اسی تاں وی انہاں دے نعرے مار دیں، ساڈا کوئی جی پوے تے اسی تاں وی انہاں دے نام دے نعرے مار دیں، ساڈا تے انہاں تو بغیر گزارا ہی نہیں، اس ذکر تو بغیر ساڈا گزارا ہی نہیں۔ وہ ہستیاں تسی ویکھو، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رضا حاصل کرنی جے رفقا دن بالکل کرنی، آپ فرماندے پھر آل بیت دی محبت ہی تلاش کرو۔ وہ ہستیاں تے اے بیان کر رہے ہیں، اور جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام حسین نو دیکھ کے آکھیا سی نعم المرکب، شان دا پتہ سی نا کہ بھئی اگر عظیم سواری ہے تے جس سواری دے موڑیاں تے حسین بیٹھا ہے، حضرت عمر نے سواری دی تعریف کی تھی، حسین تیرا مقدر تینو عظیم سواری ملی، اگو نبی پاک فرمایا نعم الراکب، سواری اچھی ہے سوار بھی اچھی، یعنی اسانو سادات دا احترام حضور دے صحابہ دسیا ہے، اگر الا المودۃ فی القربہ میرے کولو سن کے تسی مان لو، صاحبزادگان کولو سن کے تسی مان لو، تے جنہاں سنیا ہی اودے کولو ہے جدے تے قرآن نازل ہویا، او صدیق کتنی مودت کر دے ہوں گے، او عمر کتنی مودت کر دے ہوں گے، او عثمان کتنی مودت کر دے ہوں گے، او صحابہ کتنی مودت کر دے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ تے امام علی مقام نو ستیاں ویکھیا تے آپ بزرگ صحابی امام علی مقام تے قدمہ والا آگے، قدمہ والا کے اپنا رومال لے کے قدمہ تے مٹی لگی تے این کر کے جھاڑ رہے، امام علی مقام دی آنکھ کھلی تے نانا جان دے بزرگ صحابی نو قدمہ چ ویکھ کے پوچھیا بابا جی کی کر رہے ہو؟ فرمایا حسین میں تیرے قدمہ دی خاک صاف کر رہی ہاں۔ عرض آپ نے فرمایا تسی بزرگ ہو، میرے نانا جان دے عظیم صحابی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے حسین جیڑا مقام و مرتبہ تیرا میں جاندا، اگر سارے جان لین تیرا پیر زمین تے لگن ہی نہ دے۔ اللہ میں تو ایک روایت سنانا، ویسے تے میں جدوں بھی ایتھے گفتگو کیتی میں پہلے ذہن اس کدی نہیں سوچیا، ایک ذہن تے ہوندا نا قبلہ حضرت صاحب موضوع دیندن وے دے مطابق تقریر کرنی، پہلی باری ایک روایت میں اگے بیان تے کئی مرتبہ کر چکا، اس سٹیج تے نہیں بیان ہوئی، اج میرا دل کردا تہاڈی محبت اور عقیدت ویکھ کے تانوں سناواں، اے بھی میں نہیں کہندا تسی سنی ہی نہیں، سنی ہوئی، لیکن ایک باری ذرا حضور تاجدار گولڑا دے نوکر کو سنو کہ بڑی توجہ میں چاہاں گا۔ علماء تشریف فرما نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے روایت سنو گے تو اڈا کلیجہ ٹھر جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ دے گھر موجود نے، تے میں دروازے کو گزر رہے ہیں تے اندروں میں نو حسنین کریمین دے رون دی آواز آئی، وہ رو رہے تے بی بی پاک سرکار نو عرض کر رہی ہیں کہ آج کھان واسطے پکی کوئی شے موجود نہیں اس وقت،
تے بچے ضد کر رہے ہیں کہ کوئی کھان واسطے لبے تے نبی پاک علیہ السلام بجائے ایک فرمان دے کہ پتر صبر کرو انہیں کھانا تیار ہو جائے گا کھا لینا، نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا ہے کوئی جڑا میرے پتران نو روٹی کھوائے؟ اندر بہ کے سرکار نے فرمایا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اتو حضرت عبد الرحمن ابن اوف دا گزر ہوئے آپ دے کناں چ آواز پئی سرکار شہزادیاں واسطے اے فرما رہے ہیں تے انہاں کی کیتا انہاں حضور کو اجازت نہ منگی آقا کی چاہیے میں حاضر ہاں نہیں باہروں سن کے نا وہ اپنے گھر وال دوڑ گئے گھر اپنی بیوی نو آکھیا گھر کچھ کھان واسطے ہے اگر اپنے واسطے بھی پیا تے کڈ جو پیا ہی دے دے دنیا بھی سمرے گی آخرت بھی سمرے گی جلدی کڈ بیوی نے آکھا میرے کول صرف 2 روٹیاں تھوڑا جہا پنیر اور شہد آکے روٹیاں کٹ روٹیاں دو میں ہاتھ تے رکھیاں تھوڑا تھوڑا پنیر دو میں تے پایا جتنا حیثیت دا پا کے شہد پا کے آگے بی بی پاک دے دروازے تے آکے نا عرض کیتی صدا لگائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر تسا شہزادیاں واسطے روٹی طلب فرمائی تے غلام لے کے آ گیا اچھا دا مطلب ہے نہ سمجھنا کہ نبی تسی یاد ہو نبی دین دین اتھے نبی منگیا کیوں کہ ذہنی سوال آ سکتا ہے میرے گھر اگر برتن اچ کوئی شے آئے نا تو بھانڈا خالی نہیں جائے گا جب میرے کسی لگدے والوں کوئی شے برتن اچ آئے گی تو میں بھی وچ کوئی شے پا کے دیاں یہ میرے نبی دے نوازن دا انداز سی وگرنہ او نبی اگر اشارہ کرے نا تے چند ٹکڑے ہو کے جے قدمہ چ آ سکتا ہے او نبی فرماندے میں اگر چاہواں تے اود پہاڑ سونے دا بن سکتا ہے جس شہزادی دے گھر جنت چو دسترخوان اترن اج کیوں نہیں سی اتر سکدے جیڑا مصطفیٰ انگلیاں چو چشمے جاری کرے اور صدیق نو غار دے درمیان چو پانی پلا سکتا ہے او شہزادیاں نو جنت دے کھانے نہیں سی کھلا سکتا اگر موسیٰ و عیسیٰ دی قوم واسطے منو سلوہ نازل ہو سکتا ہے تے نبی دے شہزادیاں واسطے جنت دے سرداراں واسطے نازل نہیں ہو سکتا کہ سرکار نوازنا سی اور پھر کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ نبی پاک کو ظاہری مال کیوں نہیں سی ایدی بھی حکمت ہے ظاہری مال سونا چاندی رب نے محبوب کو نہیں دیتا خودی وجہ یہ بھی میں سمجھدا ناموس صحابہ دا تحفظ ہن تسی آکھو گے او کیویں سنو اگر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے ظاہری مال دیتا ہوندا تے لوگا کہنا سی مال سی نا ابو بکر تاں نیڑے رہندا سی سونا چاندی بہت سی نا عمر تاں نیڑے رہندا عثمان تاں بوا نہیں سن چھڑ دے ہر وقت صحابہ تاں ایتھے رہندے سن رب نے ظاہری مال نہیں دیتا تاکہ قیامت تک لوگاں نو پتہ چل جائے نبی دے یار نبی دے وفادار مال دے چکر وچ نہیں سن آمنہ دے لال دی محبت وچ سن اللہ توجہ رکھنا غور نال سننا میری گل نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جناب حضرت عبد الرحمن ابن عوف حاضر ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف حاضر ہوئے روٹیاں پیش کیتیاں جدو روٹیاں پیش کیتیاں نا میرے نبی دی دعا سنو گے نا چس آ جائے گی آقا کریم علیہ السلام نے روٹیاں قبول فرمائیاں شہزادیاں نو روٹیاں کھوائیاں شہزادے خوش ہو کے کھا رہے ہیں تے سرکار پتہ کیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آقا فرمایا کفاک اللہ امر دنیا کا اللہ تیری دنیا پوری کرے یہ میں ترجمہ کر دیتا لیکن ہون میں اپنے لفظاں ترجمہ کرن لگا یعنی کفاک اللہ امر دنیا کا سرکار حضرت عبد الرحمن ابن عوف نو دعا دیتی عبد الرحمن جی میں میرے شہزادیاں نو خوش کیتا ہی نا اللہ تنو دنیا چ کدی لوڑ دی تھوڑ نہ دے اللہ تنو لوڑ دی تھوڑ نہ دے وے اور پھر اگلی گل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْآخِرَةَ فَإِنِّي ضَامِنٌ لَكَ دنیا بہتر کرے اور فرمایا تیری آخرت دا ضامن میں ہوں تیری آخرت دا ضامن میں ہوں پہلی دعا وال غور کرنا کہ اللہ تینوں کدی لوڑ دی تھوڑ نہ دے وے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اتنا مال آیا روزانہ سینکڑوں بکریاں صدقہ کر دے
علامہ محب تبری لکھ رہے ہیں اس روایت کو، روزانہ سینکڑوں بکریاں صدقہ کرنا، دسترخوان بچھنا اور عام لوگاں واسطے آؤ کھاؤ جڑا کھانا چاہندا جنوں کدرے نہیں لبدا۔ عبد الرحمن ابن عوف دا دسترخوان لگا ہے تے گھر اتنا سونا جمع ہے، روزانہ صدقہ کرن دے باوجود مال گھٹدا نہیں۔ کسی دن کسی پیر بھائی نے پوچھا عبد الرحمن اے ایڈی دولت کیویں آئی؟ آپ نے فرمایا صرف 2 روٹیاں، آپ نے فرمایا صرف 2 روٹیاں میں نبی پاک دی بارگاہ وچ دتیاں کہ شہزادیاں نو کھلاؤ۔ ایک روٹی حسن نو دتی، دوجی حسین نو دتی۔ گویا عبد الرحمن نے فرمایا ایک دنیا نے ایک روٹی نے میری دنیا بنا دیتی، دوجی روٹی نے میری آخرت سنوار دیتی۔ اے لین والے نہیں، کون دیتا ہے دینے کو واہ 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 واہ۔ اور رضویو تو انہوں میں دسنا ہے شعر کی میں پڑھنا ہے نہیں، تسی آپ پڑھنا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آنکھوں رل کے ہمارا نبی دینے والا چاہ ہمارا نبی دینے والا ہے، اور جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی، ہے وہ جان مسیحا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمانے، ایک چھوٹا جہا بچہ آپ دے دربار آیا۔ جدو بچہ آیا نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو او دا استقبال کیتا اور ساری مجلس میں خاموش کرا دیتا، فرمایا کوئی بولے نہ جب تک میں اس بچے نال گفتگو کر رہے ہیں۔ اس بچے نال گفتگو ہوئی، انہیں کو حاجت پیش کی تھی، میں نے فلاں چیز دی حاجت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حاجت پوری کر کے نا او دے پیٹ تو پکڑ کے انج مروڑیا۔ بچے نو ظاہری طور تے تکلیف ہوئی تے نال ہی آکھن لگے ہن حشر دے میدان وچ یاد رکھی، حشر دے میدان یاد رکھی۔ وہ بچہ چلا گیا تے پھر بعد وچ لوگاں پوچھیا جی یہ بچہ کون سی کہ ساری مجلس تسی ایک قسم دی برخاست کر دیتی، سب نو روک دیتا اور بچے نال گل کیتی، استقبال کیتا، تخت اپنی کرسی چھوڑ دیتی۔ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اے امام حسن مجتبی دا پوترا عبداللہ بن حسن مصنع بن امام حسن مجتبی۔ اے بچہ اور یقیناً آج میرا ضمیر اور میرا دل مطمئن ہے، عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں میرا ضمیر مطمئن ہے کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا میری شہزادی نو جڑا خوش کردہ میں نو بھی خوش کردہ، خدا نو بھی خوش کردہ۔ آج اس بچے دی حاجت پوری کر کے یقیناً سیدہ پاک میرے تو خوش ہو۔ اے آپ نے فرما کہ پھر لوگاں پوچھیا بھئی تسی اس بچے نو تو پکڑیا ہے اور مروڑیا بھی ہے، ایدی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ میں ایک سکہ راوی کو سنیا ہے کہ اس گھر دا کوئی ایسا بچہ بھی نہیں کہ جنہوں شفاعت دا حق نہ دیتا جائے۔ میں انہوں نشانی دے طور تے چونڈی وڈی ہے، میں آکیا بچہ میں نو حشر دے میدان اچ ملے گا نا، نبی دی لختے جگر دا لختے جگر ہے، یہ میں نو یاد رکھے گا۔ اس بچے دے اشارے نال رب میرے واسطے جنت دا دروازہ کھول۔ یعنی اے لوگ سنجنا سادات دا احترام کی، سید زادیاں نال محبت کی تھی،
پیار کیتا. حاضرین کرام ایک بادشاہ گزرا سلطان محمود غزنوی. نہ سنے سلطان محمود غزنوی. سلطان محمود غزنوی ایک عادل بادشاہ سی. اور اگر کسی دا نام محمد ہوندا سی نا, مثال دے طور تے محمد اجاز, محمد علی یا محمد اسلم, نال محمد ہوئے جدا نام انہیں تک وہ نام نہیں سی لیندہ جب تک وہ وضو نہیں سی کرتا. بے وضو ہو کسی ایسے شخص دے نال جدی محمد نسبت ہوندی سی نا, وہ محمد نام نہیں سی لیندہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اکثر او دے دربار دے اندر علماء, مشائخ, بزرگ جمع ہوندے سن. ایک دن کافی سارے بزرگ علماء جمع نے, وقت دے عظیم اساتذہ کرام, تصوف دے بادشاہ بیٹھے. انہیں ویکھیا بھی موقع بڑا چنگا ہے. انہیں آکھیا بھی تواڈے چ کوئی ایسا ہے بڑی شخصیات تشریف فرماؤ کہ جڑا میری خضر علیہ السلام نال ملاقات کرا دے. میں خضر علیہ السلام نال ملاقات دا خواہش رکھدا, کوئی ایسی بزرگ ہستی میری ملاقات کرا. وہ سارے خاموش رہے, توجہ رکھنا, سارے خاموش ہو گئے, کسی حامی نہ بھری. انہیں تک نہ پچھو ایک بابا کھڑا ہو گیا. انہیں ہاتھ کھڑا کر کے کیا, انہیں کہا بادشاہ سلامت میں ملاقات کرا سکتا. بابا بوسیدہ کپڑے پائے, پرانی جی پگڑی بنی. آکے بابا جی پھر اگے آجو. اگے بلایا, جی جناب, ہاں جی میں ملاقات توڑی خضر علیہ السلام نے کرا سکتا. انہاں کہا کہ پھر میں نے کی کرنا پے گا. انہاں کہا تسی کچھ بھی نہیں کرنا, جو کرنا میں کرنا. تسی صرف انہا کرنا, میں 6 مہینے میرے لگنے نے کوئی دریاواں دے کنارے, سمندران دے کنارے, جنگلائیں جا کے میں کوئی چلا کٹنا ہے. میری ملاقات ہوئے گی, پھر تواڈے واسطے میں عرض کرانگا, پھر تواڈی ملاقات ہو جائے گی. تو تسی 6 مہینے میں گھر کوئی نہیں ہونا, میرے گھر راشن پانی تسی نہیں. انہیں کہتے مسئلہ کوئی نہیں. بادشاہ نے 6 مہینے دا راشن پہنچا دیا. 6 مہینے تو بعد راشن بھی مک گیا. ادھر بادشاہ محفل لائی, او بابا پھر آ گیا. آکے بابا جی 6 مہینے پورے ہو گئے. انہوں نے کہا میں بھی تائیں آیا. خضر علیہ السلام نال گل ہوئی, کہنے لگے نہیں کچھ وظائف رہ گئے, مزید 6 مہینے درکار. پھر اور کی کرنا, انہیں کہا گھر ٹکر پہنچاؤ. ٹھیک ہے پہنچ جائے گا, تسی جاؤ. بابا ٹور گیا, گھر لنگر پہنچ گیا. 6 مہینے پھر گزر گئے. جدو راشن مکیا بابے پھر آ گئے. انہاں کہا ہاں جی سناؤ. انہاں کہا کی سناواں. کہنے لگے خضر علیہ السلام نال ملاقات. بابے آکھیا کتے خضر تے کتے میں, میری کی اوقات کہ میں توڑی خضر علیہ السلام نال ملاقات کراں. انہیں کہا یار اینج نہ کر, تو میرے کل ٹائم منگیا سی, پورا سال گزر گیا, میں تیرے گھر راشن دیتا تے قومی خزانے چوں نہیں دیتا, اپنی جیب چوں دیتا. خضر علیہ السلام نال ملاقات کرنی سی تے تو بختہ لیا سال پورا کر کے کہنا کیڑے خضر. بابے نے آکھا جی گل لے وے, میں توڑی ملاقات نہیں کرا سکتا. بس اتنی گل کی تھی. اتنے تک مجمع ایک عجیب قسم دی حیبت تاری ہوئی. تے ایک بزرگ آگے اچانک, سفید پگڑی سر تے خوبصورت ریش مبارک, چمکدا نورانی چہرہ. وہ انج پورا مجمع چیر کے اگے آ کے نا فرنٹ تے بیٹھ گئے. وضاقتہ ویکھ کے بادشاہ نے نشست دیتی. پوچھیا نہیں کسی کون صاحب, انہاں کہ ابھی پہلے گل کر رہے ہیں دے نا, پھر پوچھتے ہیں بزرگ کون نے. 12 لوگ بزرگ آ کے بیٹھ گئے. آکے ہاں بھائی یہ کی آکھ رہے ہیں تو. انہیں آکے جی میں توڑی ملاقات نہیں کرا سکتا, تسی اعلان کیتا سی کہ خضر علیہ السلام نال ملاقات کرنی ہے. میں ویکھیا بزرگاں چوں بولیا کوئی نہیں, میرے گھر کھان نو کچھ نہیں سی. میں اٹھ کے کہا جی میں کرا سکتا. میں کہا چلو سال چنگا ٹکر تے کھاواں گا. تے ہن سال پورا ہو گیا, سر حاضر ہے, کٹ دیو, بندہ حاضر ہے, سزا دیو, معاف کر دیو, تو تواڈی مرضی, میں حاضر ہاں, میں اپنا جرم تسلیم کر رہا ہوں. سلطان محمود غزنوی دے 3 وزیر نے. انہیں آکھیا میں وزیران نال مشورہ کردہ, تیرے نال کی کرنا ہے. پہلے نو پوچھیا 10 بھائی دے نال کی کریے. انہیں کہا جی ایدے تے کتے چھڑو تاکہ ایدہ جسم نوچ نوچ کے کھان عبرت دا نشان بنے. آج تو بات توڑے نال این دا کوئی مذاق نہ کرے. وہ بزرگ جڑے آئے سن نا سونے چہرے والے, وہ کھڑے ہو گئے. انہاں کہا بادشاہ جڑی گل کر رہے ہیں نا اے ہی کری. بادشاہ کہنے لگا جی تشریف رکھو, اجے 2 وزیر رہن دیں, انہاں نال مشورہ پورا کر لیا, پھر توڑے نال بھی کر لیں. دوجہ نو پوچھیا تو 10 بھائی کی کریے. انہیں آکھیا جی اینو چھری پھیرو, ذبح کرو, انجے نہیں اینو چھڑنا. وہ بابا پھر کھڑو کے کہنا اے ٹھیک کہہ رہے, یہ دی منو. انہیں کہا بزرگو تشریف رکھو. ایک وزیر باقی, تیسرا وزیر ایاز.
انہوں آکیا یاز تو دا سے دنال کی سلوک کریے. انہیں کیا بادشاہ سلامت تسی ایک سال انہوں راشن پانی دیتا ہے توڑے رزق کی کمی آئی ہے نہ کیا نہیں توڑے سٹیٹس کی کمی آئی نہیں توڑی بادشاہ کی سلطنت میں کوئی ایسی کمی میرے سٹیٹس کی کمی نہیں آئی. پھر ان کی کریے 10 دن انہیں کہا جان دیو غریب دے بال چنگا کھا گئے تھے تو انہوں فرق نہیں پیا تو معافی دے دے. وہ بابا پھر کھلو گیا اسا کہا اے جو آخر ہی نہ اے دی مانی. بادشاہ ان کہنے لگا بابا جی 3 وزیر نے ایک آخدہ کتے چھڑ دو جا دا زبا کر تیجا دا معافی دے تُسی کہہ دو تینوں ٹھیک. اس بابے نے آکیا اصل ایچ بادشاہ سلامت تنوں پتہ ہی نہیں تو وزیر کیڑے کیڑے لائے. اے جننے بولے نہیں انہا اپنا خاندانی تعارف کرائے انہا اپنا خاندانی تعارف اے جڑا کہہ رہے ہیں نا کتے چھڑو اے دا پیو دادا بادشاہ ماں دے کتے نو آندا انہوں تا کتے یاد ہے بے شک پوچھ لے. انہیں آکا ہاں بھائی انہیں آکا بابا کیا کہ ٹھیک رہے ہیں پول چنگی کھولی. اچھا اے دو جا انہیں آکا ہے قصائی دا پتر ہے ایدہ وڈ وڈیرے سارے قصائی سن انہیں تاں کیا چھوری پہ روئے نے اپنا خاندانی تعارف پیش کیتا. انہیں کہا ہے ہوئے انہیں کہا جی بالکل بابا ٹھیک ہے. ہن جدو ایاز دیواری انہیں کہا جڑا کہہ رہا معافی دے دے ہوئے کون ہے. ایاز نے بابے نو ہاتھ بننے میرا پردہ رہن دے. بابے آکھیا جے قصائی دے پتر دا نہیں چھڑیا تیرا کیویں چھڑا. انہیں ہاتھ بننے تے بادشاہ نے پوچھا یاز دا تعارف کرائے کون ہے. اس آکھیا جی نے آکھیا نا معاف کر دے ایک کربلا علیہ حسین دا پتر اے امام زین العابدین دی اولاد وچوں کہ جس سنان بن انس نے امام علی مقام نو نیزہ ماریا سجاد پاک نے پہچان کے شربت پیش کیتا اعلیٰ سواری پیش کیتی. انہیں اگو آکھیا زین العابدین لگتا تو میں نو پہچانیا نہیں. فرمایا میں تنو پہچان لیا تو وہی ہے جس میرے باپ نو سجدے وچ نیزہ ماریا سی. آکھن لگا پھر شربت کیوں پیش کر رہے ہیں میں تیری اکبر نو پیاسے تڑ پایا ہے میں تے حسین نو پانی دے نیڑے نہیں جان دیتا اور پیاسے ٹر گئے. سجاد پاک نے آکھیا اسی جدو تیرے مہمان سا جو تو ساڈے نال کیتا او تہاڈا ظرف سی. اج تو حسین دے پتر دا مہمان ہے اج جڑا سلوک اسی کر رہے ہیں مصطفیٰ دے پتر دا ظرف ہے. اے حسین دے پتر دا ظرف ہے. اس بابے آکھیا اے زین العابدین دی اولاد وچوں آ انہاں قاتلاں نوں بھی شربت پلائے نہیں. اے جڑا آکھ رہی نا معاف کر دے اے اپنے آبا و اجداد دا تعارف کرا رہا ہے. اے گل سن کے بادشاہ تے کپ کپی تاری ہو گئی اکھاں چوں آنسو آ گئے کہ تو سید ہے مینوں اج تک دسیا ہی نہیں. اے گل سن کے اتنے تک بابا مجمع چیر کے نکلن لگا تے اس وقت ایاز نے آکھا بابا ایتھے کھلو جا بابا ٹھہر جا جانا نہیں ہونا. بادشاہ اے ساڑھے تعارف پوچھے نہیں اے نہیں پوچھنا بابا کون ہے اے نہیں پوچھنا بابا کون ہے. انہیں آکھیا ہی تو انہیں پوچھنا سی کہ بابے انہیں سپیڈ مارے. بابے آکھیا یار جان دے میرا تعارف کی کرانے. انہیں آکھیا تیرا تعارف میرا جے کرائے ہی ہون میں تیرا بھی کرانا گا. سلطان نے آکھیا کیسے بابا کون ہے. آکھن لگا جدے پیچھے ایسے بڑھے نو سال روٹی دیتی یا اے تے خضر علیہ السلام ہے. گل دی سمجھ آئی اے او ہستین مولوی اشرف علی تھانوی بہت بڑا دیوبندیاں دا امام انہیں امداد المشتاق دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا. واقعہ کیے کہ ایک بزرگ گزرن مولانا قلندر علی ہندوستان دے اندر مدرس سن بہت بڑے مدرس چوٹی دے مدرس درس و تدریس سر انجام دین دن. ایک دن ایک شاگرد نو تھپڑ ماریا تے تھانوی صاحب نے امداد المشتاق اور دیگر کتب دے اندر بھی حوالہ موجود ہے میں حوالے دا ذمہ دار ہوں کہ شاگرد نو تھپڑ ماریا اور تھانوی صاحب لکھیا مولانا قلندر علی کوئی عام بندہ نہیں سی ہر روز رات کو خواب اندر حضور دا دیدار کرتا روزانہ بلا ناغا سرکار دا دیدار کرنا. جدو شاگرد نو تھپڑ ماریا رات آئی ستے تے خواب وچ حضور تشریف نہ لے آئے. صبح اٹھے کئی
عرصے تو سلسلہ جاری سی زیارت مصطفیٰ دا، حج جدو دیدار نہ ہویا تے پریشانی دا عالم کہ کی معاملہ بنے، حضور علیہ السلام دیدار تو معروم فرما دیتا، اگلی رات آئی پھر دیدار نہ ہویا، تیسری رات آئی دیدار نہ ہویا، اپنے معاملات تے غور کیتا کہ ذہن چاہیے آیا کہ میں طالب علم نو تھپڑ ماریا سی، اے رسول اللہ دے دین دے وارث نے، ہو سکتا اس وجہ تو آقا ناراض ہو گئے ہوں، شاگرد نو بلایا، او دے کولو معافی منگی، پتر مینوں معاف کر دے، میں تیری دل آزاری کیتی، انہیں آکھا استاد جی تسی پہلی باری تھوڑی ماریا، باقی بھی طالب علماں نو مار دے رہندے، اور تہاڈا حق کہ تسی استاد ہو اسی شاگرد ہاں، میں تے دل وچ ذرہ برابر بھی کوئی میرے میل نہیں۔ حیران ہوئے کہ یہ بھی ناراض نہیں، تو پھر حضور ناراض کیوں نہیں؟ اس سنن تو بعد طالب علم جان لگا، روک کے پوچھا پتر ٹھہر جا، تو ہے کون؟ انہیں آکھا جی میں سید ہاں، میں سید ہاں، بس اتنا جملہ سنیا تے کلندر علی سید دے قدم پکڑ، رو کے آکھیا میں تائیں آکھاں سونے مکھ کیوں موڑ لیا، قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھیا معاف کریں گا تے میں ہاتھ چکنے، دلو اور زبان اور دل تو ایدی تصدیق کرو شاہ جی کہ میں نے معاف کیتا تسا، انہاں کہا استاد جی اتنی گل نہیں جتنی تسی محسوس کر رہے ہو۔ استاد صاحب فرمان لگے پتر تینوں کی پتہ گل کتھے پہنچ گئی، انہاں سید سمجھ کے نہیں ماریا، سید سمجھ کے نہیں ماریا، سرکار پھر بھی ناراض ہو گئے، لوگوں جنہ سید سمجھ کے حسین دے علی اصغر نو ہتھاں تے انج چکیا سی میرے امام نے تے جنہ تیر ماریا سی، انہاں تے پتہ سی نا حسین دوش نبوت دا سوار ہے، شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نو کون نہیں سی جاندا، حضرت قاسم نو کون نہیں سی جاندا، عباس کمرے بنی ہاشم نو کون نہیں سی جاندا، میرے امام تے لوگاں نو دسیا سی، لوگوں اے نہ کہنا کہ سانو پتہ نہیں سی، آج روئے زمین تے میرے نانا دے صحابی نو تلاش کرو گے تے صحابی مل جائے گا، لیکن روئے زمین تے نبی دا پتر لبو گے تے کلا میں ہی، کلا میں ہی، جے میں نہ رہا تے تو انہوں نبی دا نواسہ نہیں ملے گا، اگر کوئی نہیں جاندا تے پھر جان لے، اگر تسی تصدیق کرانی کہ ابو سعید خدری جے زندہ نے انہاں نو جا کے پوچھ لو کہ میرے نانا جان میرے بارے کی ارشاد فرمایا کرتے، باوجود اس دے انہاں دنیا دے کتیاں نے میرے امام دا سر سجدے دی حالت وچ کٹیا، سوچو کہ استاد شاگرد سید نو تھپڑ مارے تے سرکار مکھ پھیر لین تے جنہ دوش نبوت دے سوار دا سر کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند کیا، جنہ سر سامنے رکھ کے لباں تے چھڑی لائی اور ٹھوکر لا کے آکھا جے میرے بدر دے وڑ کے جیندے ہوندے تے ویکھ کے خوش ہوندے میں بدر دے بابیاں دا بدلہ لینا، میرے نبی نو کتنی تکلیف ہوئی ہوئے، سرکار نو کتنی ایذا پہنچی ہوئے گی، جس وقت اس بدبخت لعین نے سیدہ زینب نو دمشق دربار وچ کھلو کے سوال کیتے ہوئے، جدو امام زین العابدین نو ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں جھکڑے آئے، کتنی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو ایذا پہنچی ہوئے گی۔ آج مولانا کلندر علی جس وقت سید صاحب نے معافی دیتی راتی ستے، حضور علیہ السلام پھر خواب وچ نہ آئے، کئی دن گزر گئے، آخر ارادہ کیتا مدینے چلے، مدینہ طیبہ جاواں، آقا کریم دی بارگاہ بھی توڑ جا کے معافی منگا، کیونکہ اللہ فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میرے آقا دے درے دولت واسطے رکھتے سفر بنیا، آگے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ پہنچے، میرے آقا دے روضہ انور تے آئے، ہاتھ بن کے عرض کی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، تہاڈا غلام حاضر ہے، توڑ معافی منگن آیا ہے، کملی والیا زہرا دی آل دا صدقہ علی دے پتران دا واسطہ میں نو معاف کر دو، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا
پھر یہ کامل نظر کس لیے آقا اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے یا رسول اللہ میں نو معافی دے دیو معافی منگی پھر نظر پئی علماء مدینہ آئے علماء عرب آئے انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے پوچھیا اپنی ساری رودات پیش کیتی کہ سرکار کول معافی منگن آیا میں نو طریقہ دسو معافی کیویں منگا علماء فرمان لگے بابا قلندر علی اس فلاں دروازے تے بیٹھ جا تہجد دے وقت مدینے دی ایک مجذوبہ عورت اتنے سرکار دے در اقدس تے آکے سلام پیش کر دیئے او بی بی سرکار دی بارگاہ وچ بڑی مقبول ہے اگر بی بی سفارش کرے تے یقیناً تیرا کم بن جائے گا قلندر علی بیٹھ گئے اس مجذوبہ دے انتظار وچ لکھن والا اشرف تھانوی جدو بی بی تہجد دے وقت آئی روضہ رسول دے سامنے آکے انہیں سلام پیش کیتا قلندر علی آکھن لگے اماں جی ذرا سرکار دی بارگاہ اندر میری سفارش بھی کر دیو آقا میں نو معاف کر دیں ایک گل سنن تو بعد بی بی کبھی روضہ رسول ول ویکھے کبھی قلندر علی ول ویکھے کبھی روضہ رسول ول کبھی قلندر علی ول ویکھ دیاں قلندر علی دے ہاتھ بننے نے بی بی آکھن لگی اے بابا موجہ کر آقا دی بارگاہ اندر میں تیری سفارش کر دیتی سرکار تینو معاف کر دیتا مولوی صاحب آکھن لگے اماں جی یہ بھی پوچھ کے دسو کیا آج رات سرکار خواب وچ دیدار کران گے او بڈھی آکھن لگی اے سونا انج راضی ہوئی خواب تے باقی کل لے ہونے سامنے ویکھ او زہرا دا بابا سامنے موجود اور مصطفیٰ کریم سامنے موجود حاضرین کرام کیسا تاثر دیدار دا ماریا صرف ایک تھپڑ اور ماریا بھی شاگرد سمجھ کے پتہ ہی نہیں سید کہ جنہ سیدان دے جسماں تے گھوڑے دوڑائے جنہ سیدان نو پیاسیاں تڑپایا او امام علی مقام امام حسین اگر ادھی رات دا وقت ہوئے رون دی آواز آئے میرے نبی اپنا بستر چھوڑ کے سیدہ پاک دے دروازے آن آکھن ہو میری دھی بوا کھول ابا جی ادھی رات ویلے کیویں آئے فرمان دیں دھیے مینوں حسین دے رون دی آواز آئی میرا شہزادہ کیوں رویا عرض کی تھی ابا جان بچیاں دے رون دی عادت ہے تسی مغموم نہ ہویا کرو سرکار فرمایا اے فاطمہ میرے حسین نو رون نہ دیا کر جدو حسین رون دئی اللہ دا نبی بے قرار ہو جا میرے حسین نو رون نہ دیا کر ایک دن جناب ام المؤمنین ام سلمہ آپ تشریف فرمان سرکار نے فرمایا اے ام سلمہ میں اندر جا رہے ہیں ایک فرشتہ میرے نال ملاقات لئی آیا دروازے تے رک جا کوئی آئے انہوں اندر نہیں آن دینا ام سلمہ پیرے تے کھلوتیاں آقا حجرے دے اندر حجرہ فاطمہ وچو حسین نکلے دوڑ کے نانے دے حجرے وال رخ کیتا ام سلمہ نے پکڑ کے شہزادہ جھولی وچ بٹھایا متھا چم کے فرمایا پتر اجے تسی اندر نہیں جا سکدے عرض کیتی نانی جان میں نانا جان کل جانا ہے فرمایا تیرے نانا جان نے منع فرمایا فرشتہ ملاقات لے آیا کوئی اندر نہ جائے تیرے نانا جان دی طرفوں پابندی ہے حسین پاک دی چھوٹی عمر مکہ
وچ آنسو آ گئے جدو حسین روئے آقا فرشتے نال کلام مؤخر کر کے باہر تشریف لے آئے جھولی جو حسین نو چکیا سینے لا کے پوچھیا ام سلمہ میرا حسین کیوں رویا عرض کیتی آقا اندر آنا چاہ رہے سن تواڈے حکم دے مطابق میں روکیا تسا فرمایا کوئی آئے اندر نہ آئے آقا حسین نو جفا مار کے فرمایا اے ام سلمہ آج تو بعد میں جدو بھی آکھاں کوئی آئے اندر نہیں آ سکتا اس کوئی وچ ہر کوئی شامل ہے میرا حسین اس کوئی وچ نہیں ہے میرا حسین اس کوئی وچ نہیں کیونکہ حسین منی وانا من حسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں اے حسین پیدا ہوئے نبی پاک لعاب دہن دی گھٹی دتی حسین مصطفیٰ وچوں حسین دا بچپن حسین مصطفیٰ وچوں حسین دا لڑکپن حسین مصطفیٰ وچوں حسین دی جوانی حسین مصطفیٰ وچوں زندگی دے 56 سال حسین مصطفیٰ وچوں مدینے تو مکے دا سفر مکے تو کربلا دا سفر حسین مصطفیٰ وچوں اونوں محمد دیاں گردنا قلم عباس دے بازو قلم عباس دے بازو قلم قاسم دی جوانی لٹ گئی علی اکبر دے کلیجے وچ پرچا بجیا علی اصغر دا نازک گلا پھٹ گیا شہید ہو گئے حسین ڈولیا نہیں حسین مصطفیٰ وچوں حسین سر سجدے وچ رکھیا حسین مصطفیٰ وچوں سجدے وچ سر کٹیا نیزے تے چڑھیا تلاوت دی گونج آئی حسین مصطفیٰ وچوں اوے خانقاہ ڈوگرا والیو چمن تو لے کے آخری سجدے تک حسین مصطفیٰ وچوں نیزے دی نوک تو لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین وچوں کیونکہ اے شہادت میرے نبی دی شہادت آقا فرمایا حسین منی وانا من حسین جے سب کچھ کٹا دیتا لیکن دین اسلام تے آنچ نہ آن دیتی وہ کسی نے کیا خوب آکھیا کہ لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد آکھو سارے رل کے آکھو حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد ہر پاسیوں دیکھاں گے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے تے اپنی موت مر گیا حسین کل بھی زندہ سی حسین کل بھی زندہ سی اے حسین کل بھی زندہ سی آج بھی زندہ باد حسین 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 زندہ باد نواسہ رسول تے نبی دا نور عین حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین جان غیر رسول دی جان غیر رسول دی جان غیر رسول دی بطول دی اولاد حسین زندہ باد 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 حسین 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 یزید حسین نال لڑ کے تے آخرت برباد کر گیا یزید
اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا جیڑا نہ منیو یزید دی اولاد جیڑا نہ منیو یزید دی اولاد ہاتھ چکے آکھو حسین زندہ باد 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 ایک باری پھر سنو یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا یزید کل بھی مردہ سی یزید کل بھی مردہ سی یزید کل بھی مردہ سی آج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد قیامت تک یاد رکھنا نعرے حسین دے تسی ویکھو جتنا کچھ تل لال جتنی گھٹان دی کوشش کرے اے دن با دن ود رہا وددا جائے گا یزیدیت او حضرت تاجدار گولڈا فرمایا سی کہ یزید دی حکومت چلی گئی لیکن آج بھی اودے سکے دی تاثیر دا اثر باقی ہے لیکن یاد رکھنا اگر یزید دے طرفدار 5-7 ہیں تے حسین دے منن والے کوئی مار نہیں گئے یہ دور نہیں یزید دا دور نہیں یہ زمانہ آج بھی حسین یاد رکھنا قیامت تک زمانہ حسین دا ہن حسینی دبن والے نہیں ہن حسینی حسین والا کردار پیش کر کے دسن گے کہ قیامت تک نہ زندہ رہے گا تے حسین ابن علی کا زندہ ایڈا کٹیا تیرا لیڈر کہ تو کھول کے تحفظ بھی نہیں کر سکتا تو کھول کے دا تحفظ بھی نہیں کر سکتا اتنا گھٹیا تیرا لیڈر کہ تو چوک وچ کھلو کے انہوں اپنا امام بھی نہیں کہہ سکتا اساڈے سرگودے چوں بڑا طرفدار ہے اور ایک لاہور وچ ایک بیٹھا ہے بڑی جی پگڑی والا بڑیاں تعریفاں کرے گا لیکن پھر بھی آکھے گا یزید کو ہم اچھا نہیں سمجھتے میں کہ چنگا نہیں سمجھدا تے پیو بھی سمجھدا چنگا بھی نہیں سمجھدا تے پیو بھی سمجھدا کیونکہ پیو چنگے ہون تیرا پیو یزید تے جے پیو چنگا ہوئے تے پتر یزید دے نعرے مارے یاد رکھنا سنیو کسی دے دھوکے چ نہ منبر مصطفیٰ تے بیٹھا خطیب یزید دی تعریف کرن لگے تہاڈا حق بندا ہے تہاڈا حق کوئی حیا نہ کرو انہوں آکو دنیا دے کتیا جس منبر تے بیٹھا منبر حسین دے نامے دا خبردار اتھے یزید دی تعریف نہیں کرنی ہاں جے یزید دی تعریف کرنی ہے تے آ لاہور دی ہیرا منڈی چ کر کسی کوٹھے تے جا کے کر منبر مصطفیٰ تے یا حسن دی تعریف تھمدی ہے یا حسین دی تعریف صحیح انہاں تے قیامت تک لعنت برستی رہے گی یاد رکھنا ذکر حسین جاری رہے گا سبیلہ حسین دے نا دیاں دیگاں لنگر حسین دے نا دیاں اور میں تو انہوں گل سنائیے عبدالرحمن ابن عوف 2 روٹیاں دیتیاں اے جنہ آج لنگر ہی حصہ لیا جنہ کل دینا 10 دن جڑے لنگر چلان گے اس گل نو تصور رکھ کے آکھن عبدالرحمن ابن عوف دی جھولی بھری جے انہاں نوکراں دی بھی جھولی بھرو اور جھولی بھرے کی یاد رکھنا انہاں بزرگاں دی قیادت اندر انہاں تانوں چنگے کام والے پاسے لایا کئی بدبخت یزید دیاں طرفداریاں کر کے یزید دے حق وچ دلائل دے رہے کیڑے خوش قسمت ہو محدث عبدالوی دے شہزادے انہاں دی قیادت ذکر حسین ہو رہے حسین پاک دے نام دا لنگر تانوں نصیب ہو رہے حسین پاک دے نام دا علی اکبر دے نام دا علی اصغر دے نام دا عباس دے نام دا قاسم دے نام دا خوش قسمت لوگوں جنہاں نوں یہ محافل نصیب ہوئیاں اور قیامت تک اپنی آن والی نسل نوں بھی دسو
لازم ہو گیا زمانے دے اندر جی میں ماں دستی ہے نا پتر ہے تیرا بھائی اے تیری پھپھیا اے تیری ماسیا اے تیری چاچی اے تیری بہن اے تیری نانی اے تیرا نانا اے تیری دادی اے تیرا دادا اے رشتے بعد چ دس حسین تے محمد نال رشتہ پہلے دس یہ رشتے پہلے دس میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و احب حازینی جڑا میرے نال محبت کرے گا میرے انہاں شہزادیاں نال محبت کرے گا و اباہما و امہما جڑا انہاں دے ماں باپ نال محبت کرے گا کان معی فی درجتی یوم القیامہ آقا فرمایا جنت وچ میرے درجے تے میرے نال احب اللہ من احب حسین آقا فرمایا جڑا حسین نال محبت کرے گا اللہ او دے نال محبت کرے گا ہن آخر چ ایک باری ماں کھڑی کر کے سارے آکھاں گے یہ دل بھی حسینی ہے ہر بندہ لو جی بے شک ہر چہرہ فردن فردن دیکھ لو آج کوئی بغض ہی نہیں جیا اس مجمع وچ کوئی ایجنٹ نہیں آیا سارے دے چہرے کھل رہے پتہ لگ رہا ہے کہ رگاں وچ حلالی خون ہے پتہ لگ رہا ہے چہرے کھل رہے امام علی مقام دے منن والے بیٹھے ہر زبان چ جاری ہوئے گا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ جان بھی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اور گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو سر مبارک کا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے حسین پشت نبی پہ بہ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر حشر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین گرنے نہیں دیتے ہیں کانٹوں سے نواسے کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی گل سنو میں حسینی تسی حسینی اے جڑا میں لفظ بولیا نبیوں کا سلطان بھی حسینی اے دے فرق ہے تسی میں حسینی غلام دے مانے ہیں نبی پاک حسینی محب دے مانے ہیں سمجھ آگی گل دی اعلی ہستی محب دے مانے ہیں اسی غلامی دے مانے ہیں کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی نسلوں سے غلامی کا حضور محدث عبدالوی حسینی انہاں دے شہزادے حسینی انہاں دے پوتے حسینی اگو انہاں دے پڑپوتے حسینی آن علی نسل بھی یقیناً حسینی یعنی رش ویکھ کے نہیں رلے سٹیج ویکھ کے اپنے حالات نہیں بدل دے حسینی اونے تخت بھی گل اوئی کر دے جڑی تختاں دار تے کر اس واسطے نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے ایک شہزادہ انہاں شہزادیاں دی میں ترجمانی کر رہے ہیں حضرت حضور محدث عبدالوی مزار وچ اپنے ولوں آکھ رہے ہون گے صرف یہی نہیں بلکہ وہ فرما رہے ہون گے مینوں بھی یہ شرف حاصل ہے کیڑا شرف نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے میرا باپ حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے
میری ماں بھی حسینی، خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ او شیر میں نو پڑھنا پہ گیا جڑا میں ہر واری اتھے پڑھنا۔ کم ظرف کون کون ہے، غور کرنا، دیواراں بولن گیاں، مسجد دے پلر بولن گے، ممبر بولے گا، مینار بولن گے۔ کم ظرف کون کون ہے، علی ہے کون کون، ابو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، جگرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 یزید کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ یزید کا جو یار ہے، یزید کا جو یار ہے، یزید کا جو طرفدار ہے، یزید کا جو یار ہے، آستانہ لیا حضور محدث عبدالوی، آستانہ لیا حضور محدث عبدالوی، شہزادگان حضور محدث عبدالوی۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ